الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، ما ولاہم ان کو کس چیز نے پھیرا، عن قبلتہم ان کے اس قبلہ سے، التی کانوا علیہا جس پر وہ تھے۔ قل آپ کہہ دو، للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، یہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ السفہاء من الناس اس سے مراد مشرکین، منافقین اور یہود ہیں۔ ان کو سفہاء اس لیے فرمایا کہ آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے اور صحیح استدلال سے روگردانی کی وجہ سے ان کی عقل چلی گئی تھی۔ اور قبلہ اس حالت کو کہتے ہیں کہ جو سامنے ہو، جس میں انسان کسی شے کے سامنے ہو اور بعد میں اس کا معنی نقل ہو گیا، اور یہ اب اس مکان کو کہتے ہیں جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، اور قبلہ سے مراد یہاں پر بیت المقدس ہے۔ السفہاء من الناس سے مراد یہود، مشرکین اور منافقین ہیں۔ ان کو سفہاء اس لیے کہا گیا کہ آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے اور صحیح استدلال سے روگردانی کی وجہ سے ان کی عقل چلی گئی تھی۔ قبلہ اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کسی شے کے سامنے ہو اور بعد میں اس کا معنی نقل ہو گیا، اور یہ اب اس مکان کو کہتے ہیں جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، اور قبلہ سے مراد یہاں پر بیت المقدس ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے ان قریب یہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا جو حکم ہے نماز کی حالت میں، یہ منسوخ ہو جائے گا اور تمہارا قبلہ کعبہ ہو جائے گا، بیت اللہ ہو جائے گا۔ جب ایسا ہوگا تو پھر السفہاء من الناس کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اپنے جس قبلہ پر وہ پہلے تھے ان کو اس قبلہ سے کس چیز نے موڑ دیا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس جو اب تمہارا قبلہ ہے، ان قریب یہ منسوخ ہو جائے گا اور تمہارا قبلہ کعبہ بیت اللہ ہو جائے گا۔ جب ایسا ہوگا تو السفہاء من الناس کہیں گے، ان کو اپنے اس قبلہ سے کس نے موڑ دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ قبلہ کا حکم تبدیل ہونے سے پہلے یہ پیشن گوئی کیوں فرما دی کہ ان قریب تمہارا قبلہ تبدیل ہو جائے گا۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم جب ہونا تھا مستقبل میں، تو اس کی پہلے سے پیش گوئی کیوں فرما دی کہ ان قریب تمہارا قبلہ تبدیل ہو جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ قبلہ کی تبدیلی کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم الشان انقلاب ہے، تو پہلے سے آگاہ کیا گیا تاکہ طبیعتوں میں انس پیدا ہو جائے۔ اگر اچانک سے قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہوتا تو طبیعتوں میں انس نہ ہوتا اور کچھ انکار کی صورت بھی پیدا ہو جاتی، جس سے ایمان کا بھی خطرہ تھا۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قبلہ کی تبدیلی پر جو اعتراض ہونے والے تھے، مسلمانوں کو تیار کیا گیا کہ تم پر اعتراض ہونے ہیں، ان کے جواب کے لیے ابھی سے تیار ہو جاؤ۔ جواب یہ ہے کہ قبلہ کی تبدیلی کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم انقلاب تھا۔ اگر یہ اچانک سے ہوتا تو طبیعتوں میں انس نہ ہوتا، طبیعتیں پہلے سے تیار نہ ہوتی، اسی وجہ سے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تحویل قبلہ، تبدیلی قبلہ کے سلسلے میں جو اعتراض ہونے تھے، مسلمانوں کو مستعد کیا گیا، تیار کیا گیا کہ ان قریب اعتراض بھی ہونے ہیں، ان کے جواب کے لیے ابھی سے تیار ہو جاؤ۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ یہ کہہ دو کہ اللہ کے لیے مشرق و مغرب ہیں۔ عبادت میں جو منہ کرنے کا حکم ہے، اچانک جو ہوگا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے تو اللہ تعالیٰ جس جانب میں منہ کرنے کا حکم دیں اس کو ماننا ضروری ہوگا۔ آپ کہہ دو للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو حکم جس طریقے سے ہو، مشرق کی طرف منہ کرنے کا یا مغرب کی طرف منہ کرنے کا، اس کو ماننا ضروری ہے۔ تو اللہ کی عبادت ہے، لہذا عبادت کے طریقے میں بھی اللہ کے حکم کی پیروی کرو۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، ایسی ہدایت کہ حکمت جس کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کرتے ہیں اور کبھی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔
یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جیسے اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں تو کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امتاً وسطاً، ایک معتدل امت، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیدا، اور ہو جائیں رسول تم پر گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، اور ہم نے مقرر نہیں کیا وہ قبلہ، الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر تاکہ ہم جانیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب، ان لوگوں میں سے جو پھر جاتے ہیں، علی عقبیہ، اپنے ایڑیوں پر، وَإِن كَانَتْ، اور بے شک وہ تھی، لکبیرتاً البتہ بھاری، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیضیع ایمانکم، کہ ضائع کریں تمہارے ایمان کو، ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر، لرؤوف، البتہ شفیق ہیں، مہربان ہیں، رحیم، رحم کرنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس کے مطلب میں چند قول ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے، جس طرح ہم نے تم کو سیدھی راہ دکھائی، اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا۔ نمبر 2، جس طرح ابراہیم علیہ السلام برگزیدہ پیغمبر ہم نے بنایا، ان کو ہم نے برگزیدہ پیغمبر بنایا، اسی طرح ہم نے تم کو ایک بہتر امت بنایا۔ اور نمبر 3، جس طرح مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں اور سب برابر ہیں، اسی طرح سارے لوگ عبودیت میں، بندگی میں برابر ہیں۔ جس طرح مشرق و مغرب اللہ کے لیے برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو عزت بخشی، اسی طرح سب لوگ برابر ہیں، لیکن ہم نے تم کو امت وسط بنایا، بہتر امت بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس کے مطلب میں چند قول ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تم کو سیدھی راہ دکھائی، اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا۔ نمبر 2، جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو برگزیدہ پیغمبر بنایا، اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل اور بہترین امت بنایا۔ اور نمبر 3، جس طرح مشرق و مغرب سب برابر ہیں، لیکن ہم نے کعبہ کو عزت بخشی، اسی طرح لوگ عبودیت میں، بندہ ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن ہم نے تم کو فوقیت بخشی اور تم کو ایک معتدل امت بنایا۔ باقی یہ امت وسط ہے، دو وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے احکام میں اعتدال ہے، احکام میں افراط و تفریط نہیں ہے۔ اور نمبر 2، یہ امت خود معتدل ہے، نہ تو نصارہ کی طرح ہے کہ غلو کرے اور نبی کو اللہ کا بیٹا مان لے، نہ یہود کی طرح ہے کہ بہت زیادہ تقصیر کریں، کوتاہی کریں، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ اس امت کا امت وسط ہونا دو وجہ سے ہے۔ نمبر 1، اس کے احکام میں اعتدال ہے، افراط و تفریط نہیں ہے۔ اور نمبر 2، یہ امت خود امت وسط ہے، اس لحاظ سے کہ افراط و تفریط کا شکار نہیں ہے، بلکہ اعتدال والی ہے۔ نہ تو یہ نصارہ کی طرح ہیں کہ بہت غلو کریں اور نبی کو اللہ کا بیٹا مان لیں، اور نہ یہود کی طرح ہیں کہ بہت زیادہ کوتاہی کریں، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی قتل کریں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، یعنی قیامت کے روز پھر گواہ ہو جاؤ اس بات کے کہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو احکام کی تبلیغ کر دی تھی۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم قیامت کے روز لوگوں پر گواہ ہو جاؤ کہ ان کے انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو احکام کی تبلیغ کر دی تھی۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کیا وجہ علی الناس فرمایا، للناس نہیں فرمایا؟ کیا وجہ فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ نہیں فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ؟ جواب یہ ہے کہ امت محمدیہ کی یہ گواہی لوگوں کے لیے اتمام حجت کے طور پر ہوگی، اور اتمام حجت کے لیے مناسب لفظ علی ہے نہ کہ لام، اسی وجہ سے علی الناس فرمایا۔ جواب یہ ہے کہ امت محمدیہ کی یہ گواہی اتمام حجت کے لیے ہوگی، اور اتمام حجت کے لیے مناسب لفظ علی ہے نہ کہ لام، اسی وجہ سے علی الناس فرمایا۔
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، قیامت کے روز جب باقی لوگ امتیں تکذیب کریں گی اور کہیں گی ہمارے انبیاء ہمارے پاس نہیں آئے، انہوں نے احکام کی تبلیغ نہیں کی، تو یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی کہ ان کے انبیاء نے ان کو احکام پہنچا دیے تھے۔ تو وہ امتیں کہیں گی تمہیں کیسے پتہ، تم تو ہمارے بعد آئے؟ تو یہ جواب میں کہیں گے کہ ہماری کتاب قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے کہ تمہارے انبیاء نے احکام پہنچا دیے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کی اس بات میں تصدیق کریں گے، گواہی دیں گے کہ میری امت سچ کہہ رہی ہے کہ انبیاء نے تبلیغ کر دی تھی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کا یہ مطلب ہے کہ رسول تمہارے بارے میں گواہی دیں گے کہ تم لوگ سچ بولتے ہو۔ اس پر یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، لَكُمْ شَهِيدًا کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اس امت کے لیے جو گواہی ہوگی وہ تصدیق کے لیے ہوگی، اتمام حجت کے لیے نہیں ہوگی، تو تصدیق کے لیے تو مناسب لفظ لام ہے۔ سوال ہوتا ہے یہ فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ نہیں فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ لَكُمْ شَهِيدًا، حالانکہ یہ ہونا چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اپنی امت کی تصدیق کے لیے ہوگی، نہ کہ اتمام حجت کے لیے، اور تصدیق کے لیے مناسب لفظ لام ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ اعلیٰ میں نگران والا معنی بھی پایا جاتا ہے، رقیب اور نگران والا معنی بھی پایا جاتا ہے، تو یہاں پر اسی معنی کے لحاظ سے اعلیٰ فرمایا کہ رسول تم پر نگران تھے اور نگران ہوں گے، اسی لحاظ سے رسول تمہاری گواہی دیں گے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر کلمہ اعلیٰ کا ذکر مشاکلت کی وجہ سے ہے، پیچھے کلمہ اعلیٰ کا ذکر ہے علی الناس میں، تو یہاں پر بھی علیکم میں اعلیٰ کا ذکر ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اعلیٰ میں رقیب والا معنی بھی ملحوظ ہوتا ہے، نگران والا معنی بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنی امت کے لیے بطور نگران بھی ہوں گے، تو نگرانی کے معنی کو بیان کرنے کے لیے علیکم شہیداً فرمایا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر کلمہ اعلیٰ کا ذکر مشاکلت کی وجہ سے ہے، یعنی پیچھے علی الناس میں اعلیٰ کا ذکر ہے تو یہاں علیکم میں بھی اعلیٰ کا ذکر ہو گیا۔ ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ پیچھے شہداء علی الناس میں شہداء کو مقدم کیا اور علی الناس کو مؤخر کیا، جبکہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا میں شہیداً کے لفظ کو مؤخر ذکر کیا گیا ہے؟ کیا وجہ کہ پیچھے شہداء علی الناس میں شہداء کے لفظ کو مقدم ذکر کیا گیا اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا میں شہیداً کے لفظ کو مؤخر ذکر کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ پیچھے مقصد باقی امتوں کے خلاف گواہی دینا ہے، تو اسی وجہ سے شہداء کے لفظ کو مقدم کیا گیا کیونکہ مقصد وہی ہے، اور یہاں پر مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص ہے، اسی وجہ سے الرسول کو یہاں پر مقدم کیا گیا شہداء پر۔ جواب یہ ہے کہ پیچھے مقصد باقی امتوں کے خلاف گواہی دینا ہے، تو گواہی کے مناسب شہداء کا لفظ ہے، اسی وجہ سے شہداء کو وہاں مقدم ذکر کیا گیا، جبکہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص مقصود ہے، اسی وجہ سے الرسول کے لفظ کو یہاں پر مقدم ذکر کیا گیا۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ہجرت سے پہلے جب مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت ان کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ ہجرت کے بعد تقریباً 17 مہینے بیت المقدس ان کا قبلہ رہا، اور 17 مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو یہاں پر القبلہ سے مراد بیت المقدس ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا تاکہ الا لنعلم، تاکہ ہم جانیں۔ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ تھا، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جب مسلمان آئے تو تقریباً 17 ماہ بیت المقدس قبلہ بنا رہا اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہاں پر القبلہ سے مراد بھی بیت المقدس ہے، اور مطلب یہ ہے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ہم نے بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا اس لیے کہ الا لنعلم، تاکہ ہم جانیں، الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه،
یعنی ہم نے بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا تاکہ ہم جان لیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے، کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے جانتے ہیں، پھر کیسے فرمایا الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں؟ سوال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو ازلی علم رکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں؟ چند جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ لنعلم میں لام علت کا نہیں ہے بلکہ غایت کا ہے، اور مضارع بمعنی ماضی ہے، اور مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ جانتے تھے کون رسول کی پیروی کرے گا، کون الٹے پاؤں پھر جائے گا۔ ایک جواب یہ ہے کہ لنعلم میں لام غایت کا ہے، لام علت کا نہیں ہے، اور نعلم مضارع بمعنی ماضی کے ہے، مطلب یہ ہے ہم جانتے تھے کہ کون رسول کی اتباع کرے گا، کون پھر جائے گا۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے لنعلم میں جو علم ہے اس سے مراد تمییز ہے، امتیاز ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا تاکہ ممتاز ہو جائیں وہ لوگ کہ جو رسول کی بات مانتے ہیں اور وہ لوگ کہ جو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ علم سے مراد تمییز ہے، یعنی ہم نے بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا تاکہ امتیاز ہو جائے، ممتاز ہو جائیں وہ لوگ کہ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں اور وہ لوگ کہ جو رسول کے بات نہیں مانتے اور الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ سے مراد رسول اور اس کے اولیاء، اس کے ساتھی ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم نے بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا تاکہ رسول اور آپ کے ساتھی جان لیں کہ کون بات مانتا ہے، کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ سے مراد لنعلم میں جو نعلمہ ہے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس سے مراد ہے تاکہ رسول اور آپ کے ساتھی جان لیں اس بات کو کہ کون رسول کی بات مانتا ہے، کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ تو رسول کا جاننا اور رسول کے اولیاء کا جاننا، اس کو منسوب کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کہ تاکہ ہم جان لیں۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، بیت المقدس کو قبلہ ماننا ایک مشکل کام تھا، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان کے لیے مشکل نہ تھا، وہ تو جانتے تھے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی بھی جانب کا تقدس ذاتی نہیں ہوتا کہ ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم ہو بیت اللہ کی طرف منہ کرو تو ہم بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے، اللہ کا حکم ہو بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، بیت المقدس کو قبلہ ماننا بڑا مشکل کام تھا، لیکن إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی بھی رخ کو، کسی بھی جانب کو ذاتی تقدس حاصل نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم کریں بیت اللہ کی طرف رخ کرو تو ہم بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ حکم کریں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، بیت المقدس کی طرف 17 ماہ جو رخ کر کے نماز پڑھی گئی تھی اس دوران، اس کے بعد پھر قبلہ جب تبدیل ہو گیا اور بیت اللہ قبلہ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کچھ مسلمان وفات پا گئے تھے تو ان کے رشتہ داروں نے کہا ان کی نمازوں کا کیا ہوگا جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں پڑھی گئی 17 ماہ، اس دوران کچھ مسلمان فوت ہو گئے، اس کے بعد قبلہ تبدیل ہو گیا اور بیت اللہ قبلہ بن گیا، تو ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ انہوں نے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھیں، ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ انہوں نے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ضائع کریں گے؟